جی ون سیکنڈ جی سب لوگ دعا بھی کریں، سب مبارک انشاءاللہ تعالی۔ میڈم تھینک یو۔ تھوڑا سا پیچھے آ جائے۔ میرا تو میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ تھوڑا سا پیچھے کر دیں گے موبائل کو، سوری۔ میڈم تو سپورٹ کے لیے حسان صاحب فلائٹ آپریشن سنبھالنے کے لیے ہمارے سید سردار ضروری۔ میڈم لاسٹ میں ان سب کے بڑے جلگی صاحب۔ میڈم یہ چھوٹا سا کے ساتھ السلام علیکم، ہم ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ایونٹ کے حوالے سے ہم آنر کرنا چاہتے ہیں ہمارے بہت ہی ریسپیکٹڈ کولیگس جن کو 25 سال اور سے زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت کوالٹی سروس ISO سرٹیفائڈ سروسز ہم پرووائڈ کرتے رہیں، ہم اویئرنیس بھی کریٹ کرتے رہیں آپ سب کے ساتھ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ لیبارٹری ٹیسٹنگ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ کووڈ کے زمانے میں احتیاط بھی کرنی ہے، لیکن آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اور آپ کو اپنا خیال صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے ایک ٹیسٹ کے رزلٹ پہ ان کی اور آپ کی آگے کی لائف بھی ڈپینڈ کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا میڈم، یہ کتنا مشکل ہے کہ کووڈ کے زمانے میں آپ کے سارے اسٹاف نے کام کیا، کیونکہ دوسروں سے بچنا بھی ہے کووڈ کے متاثرہ لوگوں سے، اور پھر اپنا کام بھی کرنا ہے، کتنا مشکل کام تھا؟ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، آپ کے ہسبینڈ، فیملی میں سارے لوگ ڈاکٹر ہیں، کتنا مشکل تھا یہ سارا وقت؟
ایکچولی کووڈ کے زمانے میں ہمارے لیبارٹری کے حوالے سے یا کسی بھی ہاسپٹل سیٹ اپ کے حوالے سے آپ لوگوں نے تو پہلی دفعہ ایک چیز کیونکہ میڈیا میں اتنی آئی, دنیا میں آئی, PCR کے حوالے سے کہ کووڈ ایک آیا ہے, ایک وائرس آیا ہے. یہ ہم تو روز ایک بہت ڈینجرس آرگینزم سے ڈیل کرتے رہتے ہیں. HIV ہے, ہیپیٹائٹس B ہے, C ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہی ہم نے پروٹوکال فالو کیا ہے کیونکہ ہمارے لیے ہمارے انٹرنل کسٹمرس ہمارے امپلائیز ہیں. تو اگر کوئی HIV کا پیشنٹ آیا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے نہ صرف اپنے پیشنٹ کی بلکہ جو ہمارا فلیبوٹمی سے ایک کیس ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ڈبل گلونگ ہوتی ہے, ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ پروٹوکال دنیا کو آج پتہ چلا ہے تو ہم ہمیشہ سے فالو کرتے رہے ہیں. اور یہ میں آپ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی فرسٹ ورلڈ کنٹریز جیسے امریکہ, یورپ ہار گئے, ان کے پریزیڈنٹس نے آ کے یورپ کے تو کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہاں لوگوں نے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ ہیں, ہماری تھرڈ ورلڈ نے دنیا کو وہ کر کے دکھا دیا کہ بھائی ہم اویئرنیس بھی ہے, ہمیں ہماری ایک اویئرنیس بھی ایسی ہے کہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں, ہمارے بڑے بھی جانتے ہیں, ہم وضو کرتے ہیں, ہم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں. بچہ باہر سے اسپورٹس کھیل کے آتا ہے اس کو پتہ ہے ہینڈ واش کرنا ہے. ہمارے لیے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ہم نے جو چیزیں فالو کی وہ چیزیں الحمدللہ ہماری ایون جو کھانے جو اب لوگ بول رہے ہیں باہر کہ بھائی آپ کو کلونجی استعمال کرنا چاہیے, تو آپ کو زیرہ استعمال کرنا چاہیے, سنمن, وہ ہمارے کھانوں کا پارٹ ہے. تو الحمدللہ ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس نے ہماری امیونٹی بڑھائی. لوگ سمجھتے ہیں تھرڈ ورلڈ میں جرم زیادہ اس لیے امیونٹی, وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہماری جو ریلیجن وائز بھی ہم جو چیزیں فالو کرتے رہے, ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے بھی بہت امیونٹی رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ کرتے ہیں کہ مدد کیا. لیبارٹری میں لوگوں نے ہمارے کولیگس نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. آپ سوچیے جہاں پہ لوگ اپنے رشتے داروں سے پریشان ہو رہے تھے, ڈر رہے تھے, وہاں ہمارے لوگ ان سے بڑھ کے ان کے ساتھ آگے بڑھے, ان کے ٹیسٹ کیے, اپنے بھی خیال رکھا. اوبیسلی ہمارے لیے بہت پریشیس ہیں ہمارے کولیگس, اپنا بھی خیال کیا انہوں نے, لیکن پیشنٹس کا بھی خیال کیا انہوں نے. اور انہوں نے ان کے پاس گئے سیمپل لینے جن کی اپنی فیملی ان کے پاس نہیں جمع, بہت مشہور ہے. اچھا, آپ سمجھتی ہیں فرنٹ لائن فورس ڈاکٹر جو تھی سارا فیس کر رہی تھی, ان کا بھی کردار اہم ہے اور گورنمنٹ نے ان کو صحیح سپورٹ کیا؟ نہ صرف فرنٹ لائن ڈاکٹرس کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے, جتنا پیرامیڈکس تھے, ایون جو ہمارے کووڈ سینٹرس ہیں, جو ایکسپو سینٹر میں کووڈ سینٹرس بنے, وہاں پر بھی ہماری لیبارٹری رن کر رہی ہیں. تو آپ سمجھیں کہ وہاں صرف پیرامیڈکس ہی نہیں, وہاں پہ جو صفائی والا ہے, جو کچرا اٹھا رہے ہیں, ہر کسی کا اتنا میجر کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یہ خیال بھی رکھا, اپنا بھی خیال رکھا, پیشنٹس کا بھی. وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں اتنی وینٹیلیٹرز ہیں, اتنی چیزیں ضرورت نہیں پڑی, پیشنٹس ٹھیک ہو کے گئے. تو ہم سب کے بہت مشہور ہیں کیونکہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھا, کبھی بھی کوئی ون مین آرمی نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لاسٹ کوشچن. ایک برازیل کے صدر نے ایک بات بولی کہ کورونا کی جو ویکسین آ رہی ہے اس کے استعمال سے خواتین کی مونچھیں داڑھی نکل آئیں گی. یہ بات صحیح ہے غلط ہے, کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ صحیح جگہوں سے انفارمیشن نہیں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہماری ایک جو بہت بڑا ڈیلیما تھا اس کووڈ سچویشن میں کہ واٹس ایپ بیکیم دا سورس آف انفارمیشن. واٹس ایپ پہ ایک چیز آ رہی ہے, لوگ اس کو ریلیجیس ڈیوٹی کی طرح سے, آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا ریلیجن یہ کہتا ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے تو اس کو آپ کنفرم کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو بغیر کنفرم کیے پہنچایا ہے, لوگ حدیث بنا کے بھیجتے ہیں کہ حدیث میں ہے یہ, ایٹ لیسٹ کنفرم, بیکاز آپ کی وجہ سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے. اور بچہ ہوتا ہے, آپ اس کو BCG کی